لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. یہ باب ہے اس بات کے حوالے سے بیان کر رہی ہے یہ بات کہ اذا اخر الامام الصلاة عن الوقت، جب امام وقت نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دیں۔ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرنے کا تعلق یہ ہے کہ نماز کا جو صحیح وقت ہے اس صحیح وقت سے نماز کو اتنا مؤخر کر دے کہ نماز کا وقت نکل جائے یا مکروہ وقت داخل ہو جائے، جیسے خاص طور پہ فجر اور عصر کا ان کا وقت ہے، اس طریقے سے دیگر نمازوں کا وقت بھی ہے۔ تو باب اذا اخر الامام الصلاة عن الوقت، دیکھیں یہاں پر امام سے مراد امام وقت ہے، وہ امام جو کہ وہ حکومت اسلامیہ کی طرف سے متعین کیا گیا ہو۔ حکومت اسلامیہ کے اندر امام کی ذمہ داری وہ ملک کے حکمران کی ہوتی ہے، کہ امام کہتے ہیں ملک کے حکمران کو، کہ ملک کا حکمران وقت کا امام کہلاتا ہے۔ جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو وہ اولی الامر منکم سے امام وقت مراد ہوتا ہے۔ امام وقت سے مراد وہی امام ہے جو مقتدائے ملت ہوتا ہے۔ چنانچہ امام کی طرف سے یا خود امام متعین ہو یا پھر امام کی طرف سے کوئی متعین شخصیت ہو تو اس کو وہ یہاں پر مراد ہے۔ اگر آپ کی مسجد کا امام صاحب ہے تو اس سے وہ امام مراد نہیں ہے، کہ اگر مسجد کا امام صاحب جان بوجھ کے اس طریقے سے کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن امام وقت اگر اس طریقے سے کرے تو آپ اس کی اس فعل کے اوپر اعتراض نہ کریں، بلکہ اتحاد امت کی خاطر وہاں پر زبان بند رکھیں، اتحاد امت کی خاطر وہاں پر خاموش رہیں۔ چنانچہ اس کے حوالے سے یہاں پر ذکر ہے، تو اتحاد امت کتنی اہم اور ضروری چیز ہے، وہ بڑی اہم بات ہے۔ بسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران يعني الجونية يعني عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، سیدنا ابو ذر غفاری سے یہ روایت منقول ہے۔ اب تھوڑا سا ایک عجیب سا اتفاق ہے، آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ عرصے کے بعد، اور وہ جو دور تھا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عرصہ زندہ نہیں رہیں گے۔ چنانچہ اس کے باوجود دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ اس مجلس میں 3 افراد ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں جن میں سے ایک کا انتقال ایسے مقام پر ہوگا کہ وہ بالکل تنہا ہوگا اور اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا، اور وہ اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا، تو اس کے کچھ ساتھی آئیں گے حج کے سفر کے لیے آئیں گے، تو وہ اس کی جنازہ پڑھائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ 32 ہجری میں وصال ہوا۔ 3 صحابہ تھے، 2 کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، تو 32 ہجری میں حضرت ابو ذر غفاری کا انتقال ہوا، اور یہ 32 ہجری کا زمانہ جو تھا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو یہ جو بات ارشاد فرمائی تھی، تو یہ بات ظاہری بات ہے اس لیے ارشاد فرمائی تھی کہ آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دیگر امت کو اس بات کی تعلیم دے سکے، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اچھا یہ لفظ ہے غفاری، ہمارے عام طور پر پڑھتے ہیں غفاری، غفاری نہیں ہے، غفاری، حضرت ابو ذر غفاری۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوتا۔ حجاج ابن یوسف
اور ولید بن عبد الملک، یہ عام طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ نماز کو قضا کر دیتے تھے، اور نماز کے حوالے سے یہ بہت اتنی تاخیر کرتے تھے کہ نماز قضا ہونے پہ چلی جاتی تھی، یعنی اتنی زیادہ تاخیر کر دیتے تھے یہ لوگ نماز میں، حتیٰ کہ حجاج ابن یوسف فجر کے بعد نکلتا تھا، اور عید کی نماز پڑھانے کے لیے یہ چلتے 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 چلتے، یعنی راستے کے اندر اتنے اتنے ہوتے تھے، اور ایسے ایسے اس کے استقبال ہوتے تھے کہ عیدگاہ عام طور پر شہر سے باہر ہوتی ہے، تو یہ شہر سے باہر کا سفر تھا، سمجھ لو 1 گھنٹے کا، تو یہ عشاء کے بعد پہنچتا تھا، اور عشاء کے بعد عید کی نماز کراتا تھا، تو آپ خود سوچے کہ یہ نماز کو کتنا مؤخر کر دیتا تھا، بعض مرتبہ جمعے کو اتنا مؤخر کرتا، اتنا مؤخر کرتا کہ وہ جمعہ جو ہے وہ عصر کے وقت میں داخل ہو جایا کرتا تھا، تو چونکہ یہ فصیح اور بلیغ تھا، بہت زیادہ یعنی فصیح اور بلیغ آدمی تھا، تو ظاہری بات ہے پھر ایسے بندے کو اگر سننے والے لوگ سامعین مل جاتے تو پھر معاملہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ بعد کی باتیں ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرما رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ اسی لیے ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ آپ آگے امت کو اس کی تعلیم دے سکیں۔ یا ابا ذر، اے ابو ذر، کیف انت اذا كانت عليك امراء، تیرا کیا حال ہوگا، اذا كانت عليك امراء، جب تیرے اوپر کچھ امراء ایسے ہوں گے، یمیتون الصلاۃ، یمیتون الصلاۃ، جو کہ نماز کو فنا کر دیں گے، او قالا، راوی کو شک ہے، یعنی عبداللہ بن صامت جو یہاں پہ راوی ہیں ان کو شک ہے، فرماتے ہیں او قالا، یا حضرت ابو ذر غفاری نے یہ بات کہی، کیا بات کہی، یؤخرون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو مؤخر کر دیا کریں گے، قلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے بتائیے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے، فما تأمرنی، آپ اس وقت کے لیے مجھے کیا حکم دیتے ہیں، قال، تو آپ نے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے وقت میں پڑھ لیا کرنا، فإن أدركتها معهم، اگر آپ ان کے ساتھ نماز کو پالو، صلیها فإنها لك نافلہ، تو نماز کو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، فإنها لك نافلہ، تو یہ نماز تیرے لیے نفل کا درجہ رکھے گی، یہ نماز تیرے لیے نفل کا درجہ رکھے گی، ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لینا۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے ایک روایت پڑھی ہے جس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے کہ حضرت انس بن مالک کے اوپر وہ زمانہ آیا تھا، اور حضرت انس بن مالک نے وہ زمانہ دیکھا تھا جب حضرت انس بن مالک اکیلے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے اور دیگر صحابہ آگے تھے، آپ کو وہ روایت یاد ہوگی، یہ روایت ذہن میں ہے کہ نہیں ابھی؟ فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّهَا فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ، اگر روایت ذہن میں نہیں ہے تو ہم پیچھے وہ روایت دیکھ لیتے ہیں، مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے روایت آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں، ہم پیچھے وہ روایت پڑھ چکے ہیں، اچھا شاید ذہن میں نہیں ہے۔ وقت الظہر جس کے اندر ذکر تھا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے، اور ٹھیک ہے میں بھی دیکھتا ہوں، یہ دیکھیے یہ روایت ہے، اچھا خیر، اس وقت روایت سامنے نہیں آ رہی،
خیر میں انشاءاللہ گروپ میں وہ سوال وہ بھیج دوں گا، وہ روایت انشاءاللہ وہ سمجھ میں آ جائے گی، کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ اچھا وہ روایت یہ تھی کہ یہ حضرات ظہر کی نماز پڑھ کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ حضرت انس بن مالک عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو عصر کی نماز پڑھتے وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی میں نے کہ نماز کا مؤخر کرنا یہ بالکل ایسے یعنی نماز کے مؤخر کرنے کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس طریقے سے نماز پڑھ لی کرو۔ خیر وہ روایت اس طریقے سے ہے، میں انشاءاللہ اس روایت کو آپ حضرات سے شیئر کر دوں گا، گروپ کے اندر بھیج دوں گا، ابھی مل نہیں پا رہی، میں ٹیب سے پڑھا رہا تھا، دیکھنے میں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آگے والی روایت 432 بھی وہی روایت ہے، 433 بھی وہی روایت ہے، 434 بھی وہی روایت ہے، لیکن اس کے اندر کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ ہم ان روایت کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ ساری روایت اسی طریقے سے، لیکن آپ مصنف کی دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کتنی خوبصورتی سے ان حالات کا تذکرہ کیا تاکہ بات اس میں سمجھ میں آئے۔ جو اس میں فقہی پہلو ہے اگلے صفحے پہ میں نے اس فقہی پہلو کو بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ ہم ساری روایت پڑھنے کے بعد سمجھیں گے۔ وفي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الطحيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا العزير قال حدثني حسان يعني ابن عطية عن عبد الرحمن بن ثابت عن عمرو بن ميمون الأودي، یہ اصل مقصود ہیں اس روایت کے شخصیت ہیں، عن عمر بن میمون الاودی، یہ تابعی ہیں جنہوں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور اس کے حوالے سے بات ذکر کی۔ عمر بن میمون الاودی ان کا ذکر اس روایت میں اس طرح ہے، قال قدم علینا معاذ بن جبل، ہمارے پاس حضرت معاذ بن جبل تشریف لائے، الیمن یمن تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الینا، یعنی اللہ کے رسول کے قاصد بن کر آئے، رسول اللہ الینا، رسول قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کے حضرت معاذ بن جبل ہماری طرف آئے۔ میں عرب لوگوں سے جو ملا ہوں تو عرب لوگ جب کسی کی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں تو ان کا لہجہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، تو ان کے لہجے کو جب انسان سنتا ہے، جب وہ کسی کی عقیدت اور کسی کے احترام کے ساتھ اس کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا لہجہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس روایت میں ان کا لہجہ ایسا تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قال محمد فسمعت تکبیرہ مع الفجر، جب وہ اصل میں حضرت معاذ بن جبل جب تشریف لائے تھے تو فجر کا وقت ہو رہا تھا، اور فجر کے وقت وہ اونچی آواز میں تکبیر کہہ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب میں تو سادہ کہہ رہا ہوں لیکن حضرت معاذ بن جبل کہہ رہے تھے، رجل اجش الصوت، شخص جس کی آواز میں غنہ ہوتا ہے، جس کی آواز میں غنہ ہوتا ہے، تمام حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے اسی کے ساتھ کہ وہ شخص جس کی آواز میں غنہ ہوتا ہے، وہ شخص جس کی آواز میں تغنیہ ہوتا ہے، یا وہ شخص جو بات کرتے وقت آواز ناک میں لے کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن جو مجھے اس کا ترجمہ سمجھ میں آیا ہے وہ اس سے ہٹ کے اس میں ان کی آواز بہت سریلی تھی۔ غزل نے بھی یہی لکھا ہے کہ جس کی آواز میں غنہ ہوتا ہے، غنغنہ ہوتا ہے، لیکن جو سمجھ میں آیا ان کی آواز بڑی سریلی تھی۔ اجش اجش صوت، اجش نہیں، اجش جیم کے اوپر زبر ہے اور شین کے اوپر پیش ہے، اجش صوت، کہ ان کی آواز بڑی سریلی تھی، ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ وجہ اس کے ترجمے کی یہ ہے کہ جب ہم سینیریو دیکھتے ہیں تو سمعت تکبیرہ مع الفجر، کہ میں نے آپ کی فجر کے ساتھ ہی تکبیر سنی، تو رجل اجش الصوتی، بڑی خوبصورت آواز، سریلی آواز والے تھے،
قالت تو کہتے ہیں فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي وَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي، میرے دل میں ان کی محبت ڈال دی گئی. فَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي، تو اس سے ان کی محبت میرے دل میں آ گئی. یعنی ان کی آواز ایسی خوبصورت تھی اور ان کی آواز ایسی پرکشش تھی کہ میرے قلب میں ان کی محبت آ کے بیٹھ گئی. اور کیسی بیٹھی کہ فما فارقتہ حتی دفنتہ بالشام میتن یا میتن، کہ میں ان کے ساتھ رہا یہاں تک کہ ان کو شام کے اندر ہم نے دفنایا، یہاں تک کہ شام کے اندر میں نے دفنایا. یعنی یہ بتانے کا مقصود ہے کہ میں زندگی بھر ان کے ساتھ رہا، یعنی ان کے انتقال تک، ان کے قبر میں دفن کرنے تک میں ان کے ساتھ رہا. یہ عجیب محبت ہے، استاد اور شاگرد کے درمیان ایک عجیب والہانہ تعلق ہوتا ہے، اور وہ ناقابل بیان ہوتا ہے. اس کی پاکیزگی اتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی طہارت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ ناقابل فہم ہوتی ہے، عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا. ایک شاگرد کے دل میں استاد کے لیے، ایک استاد کے دل میں شاگرد کے لیے جو عقیدت احترام ہوتا ہے، وہ کوئی عام انسان سمجھ نہیں سکتا. ثم نظرت الى افقہ الناس بعد، پھر میں نے دیکھا ان کے بعد جو افقہ الناس ہے، جو لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ ہے، اس کو دیکھا. فاتیت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں آیا ابن مسعود کے پاس. فلازمته حتی ماتا، تو ان کو لازم پکڑا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا. یہ ساری بات فرما رہے ہیں حضرت عمر ابن میمون الاودی. فقال، تو دیکھیے انسان کسی ایک استاد کو لازم پکڑے اور اس کے ساتھ رجوع رکھے. موجودہ زمانے میں اس کی سب سے بہترین مثال شیخ کی ہے. البتہ کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو کہ تعلیم و تعلم کے اندر لگے ہوتے ہیں، تو تعلیم و تعلم میں مختلف مشائخ کا دور ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے. تو دیکھیں کہ اپنے مشائخ سے ایسا گہرا تعلق بنائیں. فقال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ خاص طور پہ یہ باتیں مردوں کے لیے ہوتی ہیں، خواتین کے لیے نہیں ہوتی ہیں. خواتین ظاہر باتیں ان کے حدود و دائرے ہوتے ہیں، ان کو اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اس کے معاملات ہوتے ہیں، ان کو اسی دائرے کے اندر رہنا چاہیے. فقال، تو وہ فرماتے تھے حضرت ابن مسعود. تو دیکھیں ایک طرف انہوں نے اپنی مصاحبت کو بیان کیا کہ ان کی مصاحبت نبی علی حضرت معاذ بن جبل سے کتنی زیادہ تھی، اور ایک زمانے تک یہ حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ رہے. مجھے عمر بن مامون الاودی کے حالات دیکھے ہیں، لیکن مجھے ابھی نہ بزل میں ملا ہے نہ کسی اور کتاب میں ملا ہے کہ انہوں نے حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ کتنا زمانہ گزارا. لیکن کوئی ایسی بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے کہ میں کچھ وقت نکال سکوں تو جس سے کو پتہ چل سکے کہ انہوں نے کتنا زمانہ حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ نکالا. یہ میں مستقل تلاش میں ہوں. اسماء و رجال کی کتابیں مجھے ریسرچ کرنے کا موقع نہیں مل سکا، تو انشاءاللہ میں دیکھ کے اس میں سے بتاؤں گا کہ کتنا وقت انہوں نے ان کے ساتھ گزارا. فی الحال اتنا ہی سمجھ لیجیے. قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، کیف بکم، تمہارا کیا حل ہوگا. اذا اتت علیکم امراء، جب تمہارے اوپر ایسے امراء آئیں گے، یصلون الصلاۃ لغیر میقاتها، جو نماز کو اس کے وقت کے علاوہ پڑھیں گے. قلت فما تأمرنی، تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کیا حکم فرماتے ہیں. اذا ادرکنی ذلک یا رسول اللہ، جب میں ان لوگوں کو پالوں گا تو کیا ہوگا. آپ نے فرمایا صلی الصلاۃ لمیقاتها وجعل صلاتک معهم صبح، ان کے ساتھ اپنی نماز کو نفل کے طور پہ پڑھ لینا، لیکن نماز کو اپنے وقت پہ ادا کر لینا. تو یہ یہاں پر صبح کا لفظ نافلہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اصل میں چونکہ یہ صبح کا لفظ یہاں پر آ گیا تو اس وجہ سے بعض حضرات نے اس کے اندر اختلاف کر لیا. فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ، یہ روایت ہو سکتا ہے سب تک نہ پہنچی ہو، تو سب لوگوں نے اس کو الگ لیا. تو بات اس طریقے سے آگے آگے بات آ رہی ہے. وبه قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن أبي أخت عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت. یہ ایک پوری کی پوری سند یہاں پر بیان فرمائی گئی ہے.
یہ پوری سند ہے، اور جب درمیان میں ہا آتا ہے تو اس ہا کو کہتے ہیں تحویل۔ تحویل کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو داؤد نے یہی روایت ایک اس سند سے سنی ہے اور ایک دوسری سند سے سنی ہے۔ اب یہ دوسری سند تبدیل ہو رہی ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اس لیے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، ایک روایت ہے اخت عبادہ بن صامت سے، اور دوسری تحویل ہو رہی ہے۔ تحویل کو تحویل کے لفظ سے بھی پڑھ دیتے ہیں، یا تحویل کو ہا کے لفظ سے پڑھ دیتے ہیں۔ جیسے ہم اس کو پڑھتے ہیں مدرسے کے اندر جب سبق چل رہا ہوتا ہے، وبه قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير بن منصور عن هلال بن يساف عن من المثنى عن ابن أخت عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت۔ یہاں پہ یہ ہے، اور اس کے بعد دوسری سند ہے وبه قال حدثنا محمد بن، تو یہ جو پڑھتے ہیں تو جب اس کو پڑھتے ہوئے جاتے ہیں وبه قال کہنا چاہیے، لیکن اس کو پڑھتے ہیں حاضر حدثنا محمد بن سلمان الانباری قال حدثنا وقيع بن سفيان المعنى، ٹھیک ہے۔ ان ابھی وقی عن سفیان المعنى کا مطلب ہے کہ روایت ان سے بالمعنی ہے۔ سفیان نے بعینی وہ الفاظ ذکر نہیں کیے، لیکن یہ روایت بالمعنی ہے، الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، اور بعض دفعہ الفاظ کی تبدیلی کو مصنف ذکر بھی کر دیتے ہیں۔ عن منصور عن ہلال بن یساف عن ابی المثنى الحمصی عن ابی ابی بن امراتی عبادت بن الصامت اور عن عبادت بن الصامت۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر نیچے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سند تبدیل ہو رہی ہے، یہ ان ابی ابی بن امراتی عبادت بن، یہ تھوڑا سا یہاں سے تبدیلی آ رہی ہے پوری سند کے اندر، اس کو بعد میں غور سے دیتے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها ستكون علیکم بعد امراء، قریب تمہارے اوپر میرے بعد حکمران آئیں گے، انها ستكون علیکم بعد امراء تشغلهم اشیاء، وہ کسی کاموں میں لگ جائیں گے، عن الصلاۃ، نماز کو چھوڑ کر وقتها، اپنے وقت سے، حتی یذهب وقتها، یہاں تک کہ نماز کا وقت چلا جائے گا، وصلوا الصلاۃ لوقتها، تو نماز کو اپنے وقت پہ پڑھ لینا۔ فقال رجل، تو کسی شخص نے کہا یا رسول اللہ اصلی معہم، کیا ہم ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قال نعم ان شئت، آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو۔ وقال سفیان، تو سفیان کی جو الفاظ ہیں، یہ اوپر جو روایت تھی وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ تھی، تو سفیان نے اس روایت کو بالمعنی ذکر کیا تھا اس کا، قال سفیان، تو سفیان کہتے ہیں ان ادرکتها معہم اصلی معہم، تو سفیان کی جو روایت ہے اس سے ان ادرکتها معہم، کیا میں ان کے ساتھ پالوں؟ ایک قال رجل یا رسول اللہ، یہ جو روایت ہے اس کے اندر جو الفاظ ہیں اصلی معہم کا لفظ ہے، اور جو سفیان والی روایت ہے، جو سفیان جو اوپر والی روایت ہے اس کے اندر اصلی معہم کا ہے، اور جو سفیان والی روایت ہے، سفیان والی روایت میں ان ادرکت معہم اصلی معہم، تو ان ادرکت معہم کا لفظ ان کا اضافہ ہے، تو آگے بس وہی جواب ہے نام انشیتا، نام آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو، یا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک، تو نام انشیتا کے الفاظ کچھ اور چیز بتا رہے ہیں، اس سے جو استدلال ہے انشاءاللہ اگلے صفحے پہ پڑھ لیتے ہیں، اس سے ہمیں چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اس باب کی آخری روایت ہے، اور اس آخری روایت کے اندر بھی وہی مضمون ہے جو اس روایت میں مضمون ہے۔ وفي قال حدثنا عبد الوليد الطيالسي قال حدثنا ابو هاشم يعني الزعفراني قال حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عليكم أمراء من بعدي، میرے بعد تمہارے اوپر کچھ امراء آئیں گے، یؤخرون الصلاۃ، وہ نماز کو مؤخر کریں گے، فہی لکم، تمہارے لیے نماز تو صحیح ہوگی، وہی علیہم، لیکن وہ نماز ان کے خلاف ہوگی، یعنی وہ تو نماز پڑھ رہے ہوں گے، وہ نماز تو ہوگی تمہارے لیے، یعنی تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی، فہی لکم، تمہارے لیے ہو جائے گی، وہی علیہم، لیکن وہ نماز ان کے خلاف ہوگی۔ چنانچہ تم کیا کرنا، فصلوا معہم، تم ان کے ساتھ نماز پڑھتے رہنا، ما صلوا ما 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 صلوا القبلہ، جب تک وہ
ما صلوا القبلہ، ما صلوا القبلہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اہل قبلہ ہوں گے، جب تک وہ قبلہ جب تک وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، اس وقت تک تم نماز ان کے ساتھ پڑھتے رہنا۔ مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیں اس حدیث میں یہ نہیں سمجھایا گیا کہ تم ان کے ساتھ ہی نماز پڑھنا۔ پچھلی حدیث میں وہ بتایا گیا تھا کہ تم اپنی نماز پڑھ لینا، پھر ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، لیکن اس حدیث میں ہے کہ وَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلَّوْا الْقِبْلَةَ، جب تک وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو تم ان کے ساتھ نماز پڑھ لینا۔ تو کچھ چیزیں سمجھائی گئی ہیں اعادہ نماز کے حوالے سے، اور وہ اہم چیزیں ہیں، مختلف مسالک ہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس میں تمام کی تمام نمازوں کا اعادہ ہوگا۔ البتہ امام، دیکھیں اس میں تمام کی تمام نمازوں کا اعادہ ہوگا کا مطلب کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں وقت نکلنے کے بعد، اب ہمارے ہاں نماز ہے 5:10 پر، میری مسجد میں نماز ہے، میں تو اسی جگہ سے پڑھ کے آ رہا ہوں، تو 5:10 پہ ہمارے ہاں نماز ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب یہ ہوتا ہے کہ اگر قاری صاحب موجود نہیں ہے تو کوئی اور آتا ہے 5:10 پہ نماز پڑھا دیتا ہے، لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اگر امام نہیں اٹھا ہوا تو کسی کو جرت نہیں، اجازت نہیں کہ وہ نماز پڑھائے، تو نماز کا وقت رکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، اشراق کا وقت داخل ہو گیا، اب جناب امام وقت اٹھائے تو وہ کہتا تھا چلو جی نماز پڑھیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیونکہ وہ ہوتے ہی اپنے وقت کے ظالم ترین لوگوں میں سے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، وہ اسی وقت نماز پڑھاتے تھے۔ تو اب کیا اپنی نماز پڑھ لینی چاہیے یا امام کا انتظار کرنا چاہیے؟ کہ جی اپنی نماز پڑھ لو، بعد میں امام کے ساتھ بھی پڑھ لینا۔ تو امام شافعی جیسے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء، تمام نمازوں کو اعادہ کرنا ہے، جی کہتے ہیں جی حکمران امامت کرتے تھے، جی ہاں میں نے شروع میں یہی بات بتائی، اس زمانے میں جو امامت کیا کرتے تھے حکمران ہی امامت کرتے تھے، جیسے آج کل پاکستان میں خاص طور پہ ہر گلی کے اندر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، یہ اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ جیسے دوسرے ممالک کے اندر مسجدوں کا ایک سینٹرل سسٹم ہے، تو اسی طریقے سے سینٹرل سسٹم اسلام کا سینٹرل سسٹم ہوا کرتا تھا، ہر جگہ ہر کوئی مسجد نہیں بنا سکتا تھا، بلکہ مسجد کے لیے بڑے خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا تھا، اور لوگوں کا اجتماع اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھ کے کیا جاتا تھا کہ مسجد ایک ہو، مرکزی ہو، لوگوں کو وہاں پر جمع کیا جائے، تو یہ معاملات ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں تمام نمازوں کو اعادہ ہوگا، البتہ امام احمد فرماتے ہیں جو مغرب کی نماز ہے اس میں 1 رکعت کا اضافہ ہوگا، یعنی 3 رکعت آپ امام کے ساتھ پڑھیں گے اور 1 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور چوتھی رکعت پڑھائیں گے، اس لیے کہ بعد کی نماز چونکہ نفل ہے، بعد کی نماز چونکہ نفل ہے تو 3 نفل ہوتے نہیں ہیں وتر میں، نماز اور جو نفل ہے اس کے اندر 2 ہو سکتے ہیں یا 4 ہو سکتے ہیں، وہ ثلاثی نہیں ہو سکتے بلکہ ثنائی یا رباعی ہوتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں مغرب کے علاوہ تمام نمازوں کو اعادہ ہوگا، یعنی مغرب کے علاوہ تمام نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ اصولاً اعادہ صرف 2 نمازوں کا ہے، وہ ہے ظہر اور عشاء کا، اس لیے کہ یہ دوسری نفل نماز ہوگی، نفل فجر کے بعد اور عصر کے بعد مکروہ ہے، اور مغرب کا اعادہ اس لیے نہیں ہے کہ نفل نماز ثلاثی نہیں ہوتی بلکہ ثنائی اور رباعی ہوتی ہے، اگر مغرب میں 1 رکعت کا اضافہ کرتے ہیں تو مخالفت امام لازم آتی ہے، جس سے کہ امام احمد کہہ رہے ہیں کہ امام تو 3 رکعت پڑھ رہے ہیں اور یہ 4 پڑھ رہے ہیں۔ دراصل امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ صلاۃ المتنفل، صلاۃ المفترض، مفترض کی نماز، مفترض کی نماز، مفترض کی نماز
مفترض کی نماز جو ہے وہ متنفل کے پیچھے ہو جاتی ہے. تو جب مفترض کی نماز متنفل کے پیچھے ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں مخالفت امام رہتی رہی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم کہتے نہیں ہیں، یہ مخالفت امام درست نہیں ہے. ہاں، جو کم تر ہے اس کی نماز ہو جائے گی، جو زیادہ تر ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. تو نماز کی رکعت میں تبدیلی ہو جانا یہ زیادہ تر ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ الگ ہے. تو اعادہ نماز کی یہ صورت ہے. اور ادائیگی کا کیا معاملہ ہے کہ ادائیگی کیسے ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی دوسری نماز ہوگی اس کی ادائیگی کی کیا حیثیت ہے. تو ادائیگی کی حیثیت کہتے ہیں، جمہور کی رائے یہی ہے. جمہور کا مطلب یہ ہے کہ چاروں ائمہ یہی کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اوپر کی روایات میں دیکھا، وہی لک نافلہ. اور جو لفظ ہے انشئتا، انشئتا انشئتا، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ نماز فرض نہیں. لیکن بعض حضرات نے کچھ ایسی بات کی ہے. جمہور کی رائے یہ کہ پہلی نماز فرض ہے اور دوسری نفل ہے. اور بعض شافعیہ کی رائے ہے کہ جو اس میں بہتر ہے وہ فرض ہوگا، کہ الفرض اکمل ہوا، آپ کے دو نمازیں پڑھ لی جائیں تو ان میں سے جو اکمل ہے وہ فرض کہلائے گی. وہ اس روایت کی طرف جاتے ہیں. غزل میں نے ایک روایت دیکھی اور اس روایت کے اندر یہ تھا کہ ایک وقت میں آپ ظہران نہیں ادا کر سکتے، ایک وقت میں صرف آپ کی ظہر ادا ہوگی. یعنی ایک دن میں ایک نماز ایک مرتبہ ہی فرض ہوتی ہے، ایک دن میں ایک نماز دو مرتبہ فرض نہیں ہوتی. تو وہ بھی اسی طریقے سے کہ پہلی نماز فرض ہے اور دوسری نماز نفل ہے. اور امام شافعی کا مسلک میں نے تو یہاں ایسے ہی لکھ دیا، جتنے حضرات شراح ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امام شافعی کا مسلک بڑا عجیب ہے. وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو فرض شمار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک فرض ادائیگی کا اور دوسرا فرض قضائیگی کا ہے. ایک فرض ادا ہے اور دوسرا فرض قضا ہے. اب اس میں سے جو چاہے اللہ قبول کر لیں. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ حدیث میں تصریح آ گئی ہے، حدیث میں اس بات کی واضح تصریح آ چکی ہے، جب واضح تصریح آ چکی ہے کہ نام انشئتا وہی لک نافلہ، یا صبح کا لفظ ہے، صبح کا لفظ بھی نفل کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی ہمارا سبق یہیں تک ہے، ہم یہیں تک رکھیں گے اس کو. آگے کچھ آپ حضرات کو جو کوئی سوال ہو آپ حضرات کر سکتے ہیں. میں ریکارڈنگ